اور میں آپ کو پاکستان میں لیٹسٹ جو اس وقت صورتحال ہے، جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں سیما حیدر کیس کے حوالے سے۔ اس وقت پاکستان میں سیما حیدر کا جو مین فیسیلیٹیٹر تھا شاہد رند، جو کہ سیما حیدر کا کزن تھا اور اس کا سب سے بڑا عاشق اور اس کا سب سے بڑا سہولت کار تھا پاکستان میں، اس کے گرد گھیرا تنگ ہوا ہے۔ اور یہی وہ شخص ہے جس نے رابطہ کروایا تھا سیما کا سچن کے ساتھ، اور اس کا پاسپورٹ بنوانے میں، اس کا پلاٹ بکوانے میں، اس کی چوری کی وارداتوں میں، ڈاکو رانی کی چوری کی وارداتوں میں ملوث تھا یہ پورا یہ شاہد رند، جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا ہے۔ اس کے گرد اب گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے۔ اس کا پورا سی ڈی آر موبائل ڈیٹا جو ہے وہ اداروں نے جو ہے وہ لے لیا ہے، اور یہ کس سے ملتا ہے، کس سے رابطے میں تھا، کس طرح سے اس نے غلام حیدر کو دھوکہ دیا، اور کس طرح سے یہ اور سیما حیدر مل کر غلام حیدر کو لوٹتے رہے، اور کس طرح سے ہر جرم میں یہ ایسوسیٹ پارٹنر ان کرائم بنا رہا۔ یہ ساری کہانی جو ہے وہ پاکستان کے جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اس وقت ایف آئی اے اور پولیس دونوں ادارے جو ہیں اس شخص کے گرد جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہوتا تھا کہ سیما حیدر کی فیملی گرفتار کب ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سیما حیدر کی فیملی کے اوپر باضابطہ طور پر ریڈ شروع کر دیے ہیں پولیس نے، اور اس وقت جو شاہد رند ہے، جو مرکزی ملزم ہے، جو مین ایکیوزڈ ہے، مین فیسیلیٹیٹر ہے، ویٹر ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر روپوش ہو چکا ہے اور پوری طرح سے غائب ہو چکا ہے، اور کسی جگہ پہ بھی اس کا سراغ نہیں مل رہا، کوئی اس کا سرا نہیں ملتا، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بھی سیما حیدر کی طرح نیپال سے باہر تو نہیں کہیں چلا گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو وہ مل نہیں رہا، ہمیں تو یہ خدشہ پڑ گیا کہیں سیما حیدر کی طرح جا کر وہ بھی شہریت نہ مانگنا شروع کر دے۔ بہرحال اس وقت کراچی، کوٹ بنگلہ، خیر پور تمام جگہوں پہ ریڈ کیے گئے ہیں، لیکن سیما حیدر کا جو سہولت کار ہے، جو شاہد رند ہے، وہ نہیں مل رہا، اور اس کے گھر کو بھی تالا لگا ہوا ہے، اور وہ اپنا گھر بھی بند کر کے چھوڑ کے فرار ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اہم چیزیں ہیں، جیسا کہ سیما حیدر کہتی تھی کہ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، اس کو اوبلیگیشن پرفارم نہیں کیے جاتے۔ آج غلام حیدر کے والد صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان کا رہنا سہنا ایک رانیوں کی طرح تھا، اور غلام حیدر اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، اور سعودی عرب سے اس کو کافی زیادہ رقم ہر مہینے بھیجتا تھا۔ اس کے علاوہ جب یہ غلام حیدر کے والد نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ نیپال گئی ہے تو یہ کسی کو بتا کر نہیں گئی، اور اس کی بہن ریما رند جو ہے اس نے دھوکے میں رکھا۔ اس سے پہلے بھی یہ خبریں چلتی رہیں، لیکن جو غلام حیدر کے والد کی جانب سے انفارمیشن ملتی ہے وہ بالکل ٹرو اینڈ اتھینٹک انفارمیشن ملتی ہے۔ تو یہ اس کیس کے حوالے سے انہوں نے تصدیق کی کہ بالکل بھی غلام حیدر کی جو وہ نہیں بتایا گیا، اور نہ ہی ہمیں بتایا گیا، اور یہ بچے اس کے پاس چھوڑ کر گئی، گھر کے کسی فرد کو نہیں بتا کر گئی۔ تو یہ ساری کی ساری فیملی نے مل کر غلام حیدر کو پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹنے کے بعد پوری طرح سے برباد کرنے کے بعد، اس کا سب کچھ لوٹنے کے بعد یہ لوگ جو ہے نیپال کے راستے بھارت پہنچ گئے، اور اب وہاں پہ جا کے سالگرہ کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کیے جا رہے ہیں، اور جناب طرح طرح کی جو ہے وہ ناٹک بازی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی اسے شہریت مل جائے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت سیما حیدر کی فیملی کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی بہنوں سے بھی پوچھ تاچھ شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بھائی آصف رند کے حوالے سے بھی کاروائیاں سخت ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت پاکستان میں جو ہے انشاءاللہ وہ پوری کاروائیاں چوری کے حوالے سے، فراڈ کے حوالے سے، جعلی جو اس نے پاسپورٹ مس گائیڈ کر کے بنائے، وہ بھی ساری چیزیں غلام حیدر کے والد صاحب نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ سیما حیدر نے انہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ کب پاسپورٹ بنائے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزوں کے حوالے سے ایف آئی اے اور پولیس نے مل کے کارروائیاں کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ان کے موبائل فون اور دیگر چیزیں بھی قبضے میں لی جا رہی ہیں۔
تو انشاءاللہ بہت جلد اہم گرفتاریاں بھی اس کیس میں متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو فارن آفس سے بھی رجوع کر لیا گیا ہے، اور 1 یا 2 دن کے اندر اندر آپ کو فارن آفس کے حوالے سے بھی بڑی اہم اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ فارن آفس تو سیما حیدر کے بچوں کو، غلام حیدر کے بچوں کو پاکستانی شہری ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے بہت اہم اپڈیٹ ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ فارن آفس ہی اب اس بات کا مطالبہ کرے گا کہ غلام حیدر کے بچے جو ہیں وہ اس کو واپس کیے جائیں۔ وہاں پہ بھی اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے، اس پہ کیا فردر پروسیڈنگ ہے انشاءاللہ یہ اسی ویک میں ودن کمنگ جو 2 اور 3 ڈیز کے اندر اندر ہم آپ کو انفارم کریں گے۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گا سیما حیدر کی بچی کے غلام حیدر کے بچوں کے حوالے سے، جو کہ پتہ چلا کہ غلام حیدر کی بچی جو ہے وہ بیمار ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ بچی کافی زیادہ حد تک بیمار ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی نہیں لے کے جایا ہے۔ تو یہ ہمارا رات کو بھی میرے ایک لائیو سیشن میں ہماری بہن موجود تھیں، انہوں نے بتایا کہ آرٹیکل 21A آف دا کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو ایجوکیشن، جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک رائٹ پرووائڈ کرتا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن کا، اور ہمارے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ آرٹیکل 25A ہے کہ ایوری سٹیزن جو ہے اس کو ایجوکیشن کا رائٹ ہے۔ اب یہ فنڈامنٹل رائٹ ہی بھارت اس کو نہیں پرووائڈ کر سکتا ان بچوں کو، اگر پرووائڈ کر بھی دیتا ہے تو وہ ودن پروٹیکشن جو ہے وہ وہاں پہ لینی پڑے گی ان کو، اور ساری زندگی ان کو وہاں پہ خطرہ ہی رہے گا۔ اور سیما حیدر اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ اسے پاکستان سے خطرہ ہے۔ اگر سیما حیدر کو فار دا ٹائم بینگ شہریت دے بھی دیتے ہیں تو یہ بالکل بھی پبلک میں عام لوگوں کی طرح نہیں پھر سکتی، اور اس کو وہاں پہ تھریٹ ہی رہے گا، اور اس کے بچے کبھی بھی ہیلدی ایٹماسفیئر میں وہاں پہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی آزادی سے اور رہ سکیں گے۔ دوسری جانب پاکستان سے انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس چیز کی ذمہ داری گورنمنٹ آف پاکستان بھی لینے کے لیے تیار ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارے بھی لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس حوالے سے سیما حیدر تو کسی بھی صورت بچوں کی حقدار نہیں ہے، اور بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکتی، تو پھر بچے بھارت میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جو علاج کی بات ہے تو علاج اس کا اسی وجہ سے رکا کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کارڈ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا جس کے اوپر یہ ہاسپٹل میں انٹری کر پاتے یا جو چیزیں ہیں۔ تو یہ بچی جو ہے وہ گھر میں بیمار رہی ہے، میزریبل کنڈیشن ہے اس وقت، تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر کس حد تک ظلم کر سکتی ہے۔ وہ سچن اور AP سنگھ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کرے گی، اور نہ ہی وہ بھارت سے وفادار ہے۔ وہ جسٹ ایک ڈرامہ کر رہی ہے اور ایکسپوز ہو رہی ہے، اور اس کی فیملی بھی آپ نے دیکھ لی کہ کس قدر خود غرض ہے کہ پوری طرح سے غلام حیدر کو لوٹنے کے بعد اب وہ مفرور ہو گئے۔ بہرحال اس وقت ان کے گرد گھیرا تنگ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں پوری کارروائی کریں گے اور اس کو کسی صورت بھی اسپیئر نہیں کریں گے۔